آج ایم کیو ایم سیاست کے لیے بھی بہت اہم دن تھا۔ آج اس کے 3 دھڑوں میں انضمام ہوا، مگر دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان کی وہ کوششیں سر توڑ گئی، دم توڑ گئی، جس کے ذریعے ان کی کوشش رہی، بھرپور کوشش رہی کہ کسی طرح سے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ناممکن بنا دے۔ عدالتی شکست ہو گئی، 2 بار عدالتی شکست ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کو اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے شکست ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کی پالیسی خود اس الیکشن کے حوالے سے ابہام کا شکار رہی۔ اس کے ان نشستوں پہ، خاص طور پہ کراچی کی نشستوں پہ، تقریباً آدھی نشستوں کے لیے اس کو امیدوار دستیاب ہوئے، آدھی کے لیے امیدوار دستیاب نہیں ہوئے۔ آدھی نشستوں میں اس نے نامینیشن پیپر بھی فائل نہیں کیے۔ ایم کیو ایم ایک گو مگو کا شکار تھی، اس نے الیکشن کی کوئی تیاری بھی نہیں کی، اور اس طرح سے پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر کی سیاست کے حوالے سے، اور پھر یہاں پر ایک منتخب حکومت کے لیے اور نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کے حوالے سے ایک بڑی منتخب حکومت کے لیے ایم کیو ایم اب مقابلے سے تقریباً باہر ہے۔ اور یہ اس دن ہو رہا ہے جہاں اس کا انضمام ہوا ہے، اور یہ وہ پوری صورتحال ہے جس میں یقیناً وہ بے بس نظر آتی ہے۔ آج اس سلسلے میں بیانات تو دیے گئے اور اعلانات بھی کیے گئے کہ اس کو طاقت سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جیسے کہ میں نے وقفے سے قبل آپ کو بتایا کہ ایم کیو ایم اس حوالے سے اپنا جمہوری، عدالتی، آئینی، قانونی جنگ ہار چکی ہے۔ بہرحال آج کی اس ڈیولپمنٹ پر اور ایم کیو ایم کے 3 دھڑوں کے انضمام پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایم کیو ایم کے سینئر ترین، جو بنیادی ایم کیو ایم تھی، جو حقیقی ایم کیو ایم تھی، اس کے سینئر ترین بانی اراکین میں سے ایک، کراچی کے سابق میئر بھی رہے، ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ فاروق بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ معاملہ تو ہو گیا ہے، ابھی فی الحال میرے خیال میں صرف یہ طے ہوا ہے کہ خالد مقبول جو ہیں وہ کنوینر رہیں گے، اور باقی عہدے اور یہ اس پہ کیا تنظیم سازی ہوگی اس کو مؤخر رکھا گیا ہے۔ اس کو اس لیے ہم نے مؤخر رکھا ہے کہ وہ خالد مقبول صدیقی انشاءاللہ خود ہی اس کو کہیں صلاح مشورے کی ضرورت ہوگی تو ہم صلاح مشورہ کر لیں گے، فیصلہ سازی، پالیسی سازی یا مختلف تنظیمی کاموں کی تقسیم، اور پھر جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کو آگے کس طرح بڑھانا۔ تو کچھ چیزیں تو ہم بیچ میں بھی بیٹھے ہیں اور تبادلہ خیال ہوا ہے۔ پروٹیسٹ چونکہ ہم نے کیا کل حلقہ بندیوں پر، تو اس میں بھی ہماری کچھ آپس میں گفت و شنید ہوئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے رویے کہیں، سوچ کہیں، وہ بہت کھلی ہے، اور مجھے اچھا امکان نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بلدیاتی انتخاب ایک بڑی آزمائش ضرور آ گئی ہے، اور عدالت سے یا کہیں اور سے اگر انصاف نہیں ملا ہے، اور عدالتوں نے بھی ایم کیو ایم کی پلی کو مسترد نہیں کیا، انہوں نے ایم کیو ایم کے موقف تو صحیح مانا ہے، لیکن چونکہ بار بار التوا میں گیا اور حلقہ بندیوں کا فیصلہ ہوا نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں اب الیکشن ہو جائے، حلقہ بندیوں پر ٹھیک ہے آپ کے موقف کو غلط نہیں کہتے، وہ الیکشن کمیشن کو بھیجتے تھے، وہ مسترد کرتے تھے، یہ پھر عدالت میں جاتے تھے۔ تو میرے خیال میں اب وزیر اعلیٰ جنہوں نے اب تک ایم کیو ایم کو، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رسپائٹ یا کوئی انہوں نے ان کو کوئی ریلیف دیا ہو، یہ ایک موقع ہے کہ اگر انہی حلقہ بندیوں پر اسی ظلم و ناانصافی کے ساتھ اگر یہ الیکشن کرا دیتے ہیں، اور کہیں پیچھے سے گٹھ جوڑے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک پاپولر ووٹ تو اب اس شہر میں شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ ساری ایم کیو ایم اکٹھا ہو بھی جائے گی تو بھی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ ان کے پاس کوئی چانس ہے۔ تو جیسے عبدالستار افغانی اور خالق اللہ والا کے زمانے میں دونوں نے مل کے بھی اپنے اپنے ووٹوں سے چلایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فریگمنٹڈ سٹی میں اگر یہ صرف گروہی اور جماعتی سوچ ہوگی نہیں، شہر آگے نہیں چلے گا۔ لیکن بہرحال سب سے بڑی ضرورت تو اس وقت الیکشنز کی ہے، بلدیاتی الیکشن ہونی چاہیے، کہ بنیادی حکومت کی حکومت ہونی چاہیے، پر یہ اس سے زیادہ 2.5 سال اوور ڈیو ہے، مطلب اب اس میں بھی مزید دیری، اور الیکشن کمیشن جیسا ادارہ اور ہائی کورٹس اور پھر عوام آخر کب تک اس کا انتظار کرتے رہیں گے؟ میں اصولی طور پہ جب سے وسیم اختر صاحب گئے ہیں، وسیم اختر بھائی، آپ دیکھیں اس کے بعد سے اصولاً تو 3 مہینے کے بعد ہو جانے چاہیے، تو عدالتوں نے اس وقت جو ہے وہ اس میں کہیں تیزی نہیں دکھائی، حکومتوں نے نہیں دکھائی، الیکشن کمیشن نے بھی اپنا فرض سمجھ کے اعلان نہیں کیا، تو اس کا مطلب الیکشن کمیشن بھی اگر تاریخیں دینے میں تو 3 مہینے بعد اصولاً ہو جانے چاہیے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں نومبر 2021 میں کیوں شروع کی گئی ڈی لیمیٹیشن؟ جب وسیم اختر صاحب کے ٹینیور کا اختتام تھا آخری 6 مہینے، اسی وقت کیوں نہیں شروع کر دی گئی ڈی لیمیٹیشن اگلے انتخاب کی بساط؟ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا ہوم ورک کون سا وقت پہ کیا؟ آپ نے بھی تو تاخیر کی۔ جب آپ نے تاخیر کی اور اس کے بعد حلقہ بندیہ قانون میں صوبائی حکومت کو آپ نے دے دی،
اور صوبائی حکومت مگر فاروق اب الیکشن تو ہوگا 15 اب جنوری کو، آئندہ اتوار کو الیکشن تو ہوگا، اور ایم کیو ایم جو کہ آج بنی ہے یہ والی ایم کیو ایم، یہ تو گاڑی مس کر گئی، یہ اتنی بڑی گاڑی مس کر گئی ہے۔ میں ایم کیو ایم کی جو غلطی ہوئی ڈیلیمیٹیشن میں، شاید اس طرح سے موقع پر موقف شاید نہیں پیش کر سکی اس وقت، اسی طریقے سے عدالت میں تاخیر سے گئی، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ ہائی کورٹ نے تو اچھا خاصا آڑے ہاتھوں لیا تھا، سپریم کورٹ نے یہ کہا نہیں آپ کا موقف صحیح ہے، اسی لیے ہم ریمانڈ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جن لوگوں کا تقرر ہوتا ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ جانبدار ہے، لیکن دیکھیں وہ اپوزیشن اور حکومت کی جماعتیں مل کر کرتی ہیں، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا ٹلٹ بھی رہتا ہے تھوڑا پولیٹیکل، یہ میرا بھی اب مجھے بھی یہ شائبہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں چلیں اس بحث سے آگے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر ان حالات میں اور اسی حلقہ بندی پہ الیکشن ہوئے تو ہوئے نہ ہوئے برابر ہے۔ یہ کراچی جو فریگمنٹڈ منقسم شہر ہے، یہ گاڑی تو مس کر گئے بلدیاتی انتخابات کی، اب ہے قومی الیکشن سامنے نظر آ رہا ہے اور وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اب اس سال کے دوران۔ وزیر اعلیٰ کو اس وقت اس میں انٹروین کرنا چاہیے، آصف علی زرداری صاحب کیا ان کے پاس کیا انتظامی اختیار ہے اس سلسلے میں کہ وہ اس الیکشن کو نہ ہونے دیں؟ نہیں، حلقہ بندیوں پر کچھ نہ کچھ کریں۔ جب ایک جگہ پہ 10,000 20,000 30,000 پر ایک حلقہ ہے جو واضح طور پہ پیپلز پارٹی کے روایتی گڑھ ہیں، اور وہاں سندھی بولنے والے، میرے بلوچی بولنے والے بھائی جن سے ہم اردو بولنے والے میمنی، گجراتی، کاٹھیا واڑی، پوربی، ہمارا اختلاف نہیں ہے بھائیوں، ہم آپس میں مل کے رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرازے کو بلا وجہ نہ بکھیریں، ہمیں 90,000 پہ حلقہ دے، 1,00,000 پہ حلقہ دے، اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے 10,000 پہ۔ مگر وہ کہتے ہیں وہ 3-4 ایسے حلقے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے ان خلقوں کی، ایسا نہیں، میں نے خود دیکھا ہے، میں اس پر ایم کیو ایم کے موقف کی حمایت میں ہوں۔ ہاں، میں ایم کیو ایم کی بھی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جب حلقہ بندیاں ہو رہی تھی اپنا کیس کیوں نہیں اس وقت لڑا پوری طرح سے، عدالتوں میں وقت پر آپ کیوں نہ گئے، یہ میں نے ساری باتیں کی ہیں، لیکن اس طرح ہوئے تو یہ ایک ہمارے درمیان ایک ناچاکی رہے گی، اور ہماری سیاسی جو چپکلی سے جو اختلاف ہے یہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے ووٹرز میں نہ چلا جائے، تو یہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا آگے پورے شہر میں۔ لیکن اب دیکھیں کراچی کا استحکام پاکستان کا استحکام ہے، اگر کراچی غیر مستحکم ہوگا پورا ملک کیا فیصلہ کیا ہے؟ جس جگہ پہ نامینیشن پیپر فائل کر دیے، جس ایم کیو ایم نے بھی فائل کر دیے، وہاں پر یہ الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں لڑنا تو پھر چاہیے، الیکشن لڑنا چاہیے، دیکھیں میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ اتنے سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن آپ سے لے لیا گیا، قبل الیکشن دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر بوائے کاٹ بھی کرے۔ میں نے تو بوائے کاٹ کے آپشن پر بھی اپنا ووٹ خالد بھائی کو دے دیا ہے کہ اگر کرتے ہیں تو ہم سب ساتھ ہیں، اور بوائے کاٹ ہونے سے بھی اس شہر کی نمائندگی طے نہیں ہوگی۔ وہ دیکھیں بلدیاتی کوئی بھی میئر کسی بھی پارٹی کا آ جائے، جب تک ہم ساری، اور میں یہ جو ایم کیو ایم کو جوڑنے کے بعد 2 سالوں سے کر رہا تھا اس کے سارے دڑوں، میں تو اس سے آگے جانا، جماعت اسلامی، ٹی ایل پی، پی ٹی آئی، جب تک ان کے ساتھ مل کر ہم نہیں کریں گے تو جو پیپلز پارٹی نے بلا شرکت غیر 15 سالوں میں اس پورے شہر کو دیوار سے لگا دیا، پھر سندھ کے شہروں کو جو کچھ اس کا حشر نشر ہوا، کراچی کا جو حال ہے، سرکولر ٹرین نہیں چلی، 65 کروڑ گیلن اضافی پانی کا منصوبہ K4 شروع ہی نہیں ہوا تو ختم کہاں ہوگا؟ تو ان ساری باتوں کو لے کر پھر جماعت اسلامی کو بھی اگر سولو فلائٹ بھی وہ سمجھتے کہ ان کی رال ٹپکی ہوئی ہے، تو ان کی رال بھلے ٹپکے اور ان کی نظر شہر کی بڑی کرسی پر ہے، لیکن ان کا میئر مگر فاروق بھائی وہ نظر آئے جماعت اسلامی، مثال کے طور پر جماعت اسلامی کا آپ نے نام لیا، انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے شہر کے لیے، سڑکوں پر ہے، عوام میں ہے، سامنے ہے، دن رات ایک کر دیا۔ یہ ایم کیو ایم تو کہاں تھی، کہیں نظر بھی نہیں آئی ہے، یہ تو اب نظر آئے، اور خود ان کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ مانگ رہے ہیں اور اب شہر کی ترجمانی کی بات کر رہے ہیں۔ اب آج یہ نیا جنم لیا ہے، اب اس کے بعد اگر اس میں کوئی جان آئے تو آئے، ورنہ تو وہ بیچاری بے جان تھی۔ دیکھیں یہ پہلا ایک وہ لیا ہے، وہ پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت ہے جو کہ وہ ان کو دے دی ہے فیصل سبزواری کو، اور ایک وہ امین اللہ کی وزارت ہے، یہ ان دونوں نے مزے کر لیے، باقی تو کوئی ایم کیو کیا ہے؟ عمران بھائی دیکھیں صورتحال ہے پیچیدہ، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، اور آج ضرورت کیوں تھی کہ سب بیٹھے، آج کیوں بیٹر سینس پریویل کرے؟ اس کا مطلب پیچھے کچھ ایسا ہوا ہے نا کہ پرفارم نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے، وزارتوں میں رہے، اقتدار میں رہے، یہ سوال ہیں لوگوں کے جائز، اسی کا جواب دینے، آگے کے فیصلوں کو بہتر بنانے کے لیے، تاکہ بہتر سمجھ بوجھ سے اجتماعی مفاد میں فیصلہ ہو، انفرادی مفاد اور انا کو پیچھے رکھا جائے، اور جو یہ فروئی اختلاف ہے اس کو دور کر کے مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل ہو، جو غلطیاں ہیں اس کا اعتراف بھی کیا جائے، اس کے لوگوں ووٹ بینک سے لوگوں سے معافی بھی مانگی جائے۔ ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ۔